شادی بیاہ پر دنیا کی قوموں کی طرح اپنے مال کو ضائع مت کرو۔ جب تک مسلمانوں کے مال کی خرچ کی ترتیب ٹھیک تھی، مسلمان دنیا کی طاقتور ترین قوم تھے، مسلمان دنیا کے حکمراں تھے، اور مسلمان دنیا کے رہبر تھے، اور مسلمان دنیا کے محبوب تھے۔ اس وقت حج اور عمرے اتنے نہیں ہوتے تھے۔ بہت اہم بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لاکھوں میں کوئی ایک حج کر پاتا تھا، بہت کم لوگ حج کر پاتے تھے۔ عمرے کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ آپ عوام کو چھوڑیے، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی 1000 سال کے جو مجدد ہیں، پوری امت کا اتفاق ہے ان کی بلند مقامی پر، وہ ایک بار بھی مکہ مدینہ نہیں گئے۔ یہ رواج نہیں تھا۔ آج تو ہر شخص مکہ مدینہ جا رہا ہے، لیکن لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے تھے علم کے پھیلانے پر، غریبوں کی خدمت پر، قومی ترقی کے کاموں پر خرچ کرتے تھے۔ ابھی چند دن پہلے حیدرآباد میں ایک شادی ہوئی اور وہاں 16 کروڑ روپیہ اس بیٹی کے باپ نے اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ کیا، 16 کروڑ روپے۔ اور اسی شخص نے یہ سلوک کیا اپنی مسجد کے امام کے ساتھ۔ ان سیٹھ صاحب کی ایک فیکٹری تھی، اس فیکٹری کے اندر ان سیٹھ صاحب نے ایک مسجد بنائی تھی۔ اس مسجد کے امام صاحب کی بیوی بیمار ہوئی، وہ بیچارے اپنی بیوی کے دیکھ بھال کے لیے اپنے گھر گئے چھٹی لے کر۔ چھٹی ملی تھی 1 ہفتے کی، آنے میں 4-5 دن دیر ہو گئی، تو وہ ان سیٹھ صاحب نے، جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پر 16 کروڑ روپے خرچ کیے تھے، ان سیٹھ صاحب نے اپنی مسجد کے امام کی تنخواہ میں سے 4000 روپے کاٹ لیے۔ یہ قوم ترقی کرے گی؟ اس قوم کی لنچنگ نہیں ہوگی؟ اس قوم کے نوجوانوں کو جیلوں میں نہیں ٹھوسا جائے گا؟ اس قوم پر اقوام عالم تر نوالے کی طرح ٹوٹنی پڑیں گی؟ مال کا خرچ صحیح کیا ہو تو قوم کو اوپر اٹھا دیتا ہے۔ مال کا خرچ اگر غلط ہو تو 100% لوگ حج کریں، 100% لوگ 50 عمرے کر لیں، اس قوم کو ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔